اس کے بعد ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 25 سال کی عمر میں آپ نے جو شام کا ایک اور سفر کیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو جو آپ لے کر گئے، اس سفر میں بھی ایک راہب کی آپ سے ملاقات ہوئی تھی جس کا نام نصورہ ہے۔ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ ساتھ تھے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض سیرت نگار اور بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو دوسرے راہب تھے یہ اسی جگہ ملے تھے جہاں پر یہ پہلا والا راہب ملا تھا، بحیرہ جو ملا تھا، جس کا نام میں نے بتایا تھا کہ اس کا نام جرجیس تھا۔ تو بعض سیرت نگاروں کا خیال یہ ہے کہ یہ بحیرہ اس کے بعد فوت ہو گیا تھا، اور پھر اس کا جو جانشین اور قائم مقام بنا وہ نصورہ بنا، اور اس نے بھی آپ کی آمد پہ اس کا ذکر 25 سال عمر میں انشاءاللہ آئے گا، ابھی تو اس سے پہلے ہی کچھ چیزیں اس کو بتا دوں میں آپ۔ یہ جو آپ کی زندگی کا یہ مرحلہ ہے نا، یہ 40 سال سے پہلے کی عمر یا نبوت ملنے سے پہلے کی جو عمر ہے، اس کے کوئی بہت زیادہ تفصیلات اس میں موجود نہیں ہیں۔ واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی چیز کا ذکر فرمایا، کسی موقع پر صحابہ نے پوچھا، یا کسی تاریخی چیز کے ساتھ، تو اس میں آپ کی شرکت یا عدم شرکت یا آپ کا اس کے بارے میں رائے کیا تھی۔ مثلا ایک معاہدہ ہے جو حلف الفضول کہلاتا ہے۔ یہ فضل نام کے 3 شخص تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا ایک زمانے میں کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیا کریں گے، ظالم چاہے کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، تو اگر اس کا ساتھ نہ دیا جائے یا اس کے ظلم پر خاموشی نہ اختیار کی جائے تو بالآخر ظلم ختم ہو کر رہتا ہے۔ تو ان 3 لوگوں نے اس کے بنیادی محرک تھے، اور چونکہ تینوں کے نام میں فضل آتا تھا تو اس لیے اس کا نام فضول، وہ 3 فضل کی جمع ہے کہ 3 فضلوں نے اس معاہدے کو کیا تھا۔ یہ معاہدہ اس کے بعد پھر ایک طرح سے ختم ہو گیا، پھر ایک مشہور جنگ ہے وہ چھڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 15 برس کے لگ بھگ تھی جب، اور اس میں قریش اور بنو کنانہ ایک طرف تھے اور ایک اور قبیلے کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا۔ وہ جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد ایسا ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ جو اس معاہدے کو جو حلف الفضول کے نام سے مکہ میں تھا، ماضی میں رہا تھا، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا باعث بن گیا۔ اور وہ یہ ہوا کہ یمن کا ایک شہر ہے جس کا نام زبید ہے، علامہ مرتضیٰ زبیدی کا نام اگر آپ نے سنا ہو، بہت مشہور محدث اور لغوی گزرے ہیں۔ زبید ایک یمن کے شہر کا نام ہے۔ وہاں سے کوئی تاجر آیا اور اس نے مکہ مکرمہ سامان لے کر آیا یمن سے۔ اس کا سامان عاص ابن وائل نے خریدا۔ عاص ابن وائل ان مشہور سرداروں میں سے مکہ کے جو بہت صاحب حیثیت تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سخت دشمنی انہوں نے کی، اور کفر ہی پر جن کی موت آئی۔ ان کا نام تو آپ نے نہیں سنا ہوگا، لیکن ان کے نامور اور باکمال صاحبزادے جو صحابی رسول بنے حضرت سیدنا عمر بن العاص کا نام ضرور سنا ہوگا، جو فاتح مصر، انہی کے بیٹے تھے۔ تو عاص ابن وائل نے اسے کچھ سامان خریدا اور اسے کہا کہ 2 دن کے بعد تمہیں پیسے دوں گا۔ 2 دن گزر گئے تو وہ یمنی زبیدی تاجر عاص کے دروازے پر گیا، اس نے پھر کو ٹال مٹول کی کہ 2-4 دن کے بعد وہ پھر گیا۔ بالآخر عاص نے اس کے پیسے دینے سے انکار کر دیا، اس خیال سے کہ یہ غریب الدیار مسافر ہے، یمن سے آیا ہوا، یہاں اس کا کون پوچھنے والا ہے، اور یہ مجھ سے پیسے کیسے نہیں، مکہ میں کس کی ضرورت ہے کہ کسی پائے مسافر کے پیسے مجھ سے نکلوائے۔ تو وہ شخص جو تھا، جب اس نے 2-4-6 اور بڑوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو
عاص کے قبیلے کے ساتھ ہمارا تو وہ ہمارے حلیف ہیں، ہم تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، مطلب کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ تو جو خانہ کعبہ کے ایک طرف ایک پہاڑ ہے، اب تو وہ نہیں رہا باقی، اس پہاڑ پر اب شاہی محلات ہیں۔ اس وقت جو جتنی شاہی محل جس جگہ اکٹھے آپ کو نظر آتے ہیں 5 6 7، یہ اس پہاڑ کا نام ابو قبیس ہے، پرانا نام اس کے چلتا چلا رہا ہے۔ یہ بالکل خانہ کعبہ کے یوں بالکل جیسے کوئی باؤنڈری وال کی طرح دیوار کھڑی ہوتی ہے اس طرح، اور یہ پہاڑ جو ہے یہ اس زمانے میں اعلانات کے لیے اور اپنی بات کے لیے بہت استعمال ہوتا تھا، اس پہ لوگ کھڑ جاتے تھے تو آواز دور تک جاتی تھی۔ تو وہ زبیدی یمنی اس پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے وہاں جا کر خوب فریاد کی۔ اس نے کہا کہ مکے والوں، ایک مسافر تمہارے درمیان لٹ گیا اور اس کے پیسے نہیں دیے جا رہے، اور پورے مکہ میں میری داد رسی کے لیے اور مجھے انصاف فراہم کرنے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے زبیر بن عبد المطلب، تو انہوں نے اس کی پکار سن کر اس کو کہا کہ تم نیچے آؤ اور بات کرو، اور اس نے آ کر جب بھی بات کی تو انہوں نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ ظالم خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہماری شرف کے، اور ہم بنو اسماعیل ہیں اور ہم خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، خانہ کعبہ کے خدمتی ہیں، ایک بندہ خانہ کعبہ میں آ کر لٹ جائے اور اس کے پیسے نہ دیے جائیں اور ہم لوگ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ہمارے ہوتے ہوئے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر عبداللہ ابن جدعان کے مکان کے اوپر لوگوں کو جمع کیا اور تقریباً تمام نامور لوگ اس میں جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ سے اس معاہدے کو تازہ کرتے ہیں جس کو حلف الفضول کہا گیا تھا، جو ہمارے درمیان پہلے موجود تھا اور وقت کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، اور اس پر سب نے دستخط کیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوعمر تھے، 15 برس آپ کی عمر تھی، لیکن آپ نے بھی اس موقع کے اوپر اس معاہدے میں شرکت بھی کی۔ اور اس کے بعد کسی نے آپ سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ بات ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ یعنی یہ لوگ ظاہر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، ابھی تو آپ نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اتنا اچھا معاہدہ تھا، حلف الفضول اتنی اچھی چیز تھی کہ اگر آج بھی کفار مجھے اس قسم کے کسی معاہدے پر بلائیں، یعنی کہ یہ لوگ اپنے کفر پر بے شک قائم رہتے ہوئے اگر مجھ سے ایسا کوئی معاہدہ کرنا چاہیں اور مجھے بھی اس میں شریک کرنا چاہیں کہ جس میں ہم مظلوم کی پشت کے اوپر کھڑے ہوں اور ہم ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہوں، تو میں آج بھی ان کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا آپ اس پہ یعنی اس بات پر کہ معاشرے میں ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ میں اور آپ معاشرے میں ظلم کا ساتھ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم ظالم کے پارٹنر نہیں ہیں۔ ظلم پر خاموشی بھی ظلم کا ساتھ ہوتا ہے۔ ظلم پر جب انسان خاموش رہتا ہے، چپ رہتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ظالم کے حوصلے بڑھتے ہیں اور وہ ظلم پر ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ظالم کا ظلم اس وقت ختم ہوتا ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی آواز ہوتی ہے۔ وہ آواز چاہے کتنی کمزور کیوں نہ ہو، اگر وہ اخلاص سے ہو اور حق پر ہو تو اللہ جل شانہ اس کی طاقت کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی اب ظلم کو آپ دیکھیں، کل آپ نے سنا ہوگا کہ عدالتوں نے ساہیوال کے واقعے کے سارے لوگوں کو باعث بری کر دیا۔ یہ قتل کس نے کیا؟ اگر جن لوگوں، اور اس میں ان کی شناخت پریڈ کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ڈیوٹی کے اوقات معلوم نہیں کہ سٹی کے کون سے لوگ اس وقت ڈیوٹی پر تھے، کن کی ذمہ داری تھی؟ بچوں سے کہا کہ آپ شناخت کریں، بچوں نے شناخت نہیں کر سکے، سارے کے سارے۔ تو یہ تو جس کی بھی آنکھیں کھلی ہیں معاشرے میں اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ قاتل کون ہوتے ہیں۔ ایک اگر کوئی دماغی طور پر مفلوج نہ ہو اور سب دماغ کام نہ کرتا ہو تو اس کو تو نہیں پتا ہوگا، باقی ہر ایک کو پتا ہے کہ قاتل کون ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد عدالتوں سے قاتلوں کو اس طرح ان کے لیے ایک ریلیف اور ان کو بری کرانا، یہ کسی معاشرے میں جب چیزیں یہاں تک پہنچ جائیں، حالانکہ اس میں اصولاً ریاست کو مدعی ہونا چاہیے تھا مظلوموں کی طرف سے، اور اس کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانی چاہیے تھی، اور اس کو قتل خطا قرار دے کر لوگوں کے منہ پر پیسے مار کے کہ بس اب ایک قبر فراہم کر دیتے ہیں کہ دیت
یہ شرعی قوانین انہوں نے اس مذاق کے لیے رکھے ہوئے. ریمنڈ ڈیوس کی بھی دیت لے کر اس کو فارغ کر دیا تھا. پاکستان میں شریعت کا کوئی جز ان کو صرف اس لیے ملتا ہے کہ اس کے ذریعے سے قاتل کو اور کسی اور کو اگر اس سے کوئی فائدہ پہنچ سکا ہے تو یہ قرار پا دیا کہ چلے جو اس نے کچھ پیسے دے دیے اور اس کی وجہ سے معاملہ. اگر یہ جرم جو دہشت گردی کے ذیل میں بھی آتا ہے، جو شدید قسم کی، اس سے جو کچھ ہوا پورے ملک میں جتنا خوف و ہراس اور لوگوں کو اپنے جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے کتنے خطرات پیدا ہوئے، اور بڑے کوئی خطرہ ہے کل وہ سڑک پہ مار دیا جائے گا. تو یہ کسی بھی اسلامی معاشرے کے لیے انتہائی، اسلامی نہیں کسی انسانی معاشرے کے لیے، آپ نے مشہور بات تو سنی ہوگی کہ معاشرے کفر کی بنیاد پہ تو قائم رہ سکتے ہیں، ظلم کی بنیاد پہ قائم نہیں رہ سکتے. کہ ظلم پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور ان کے اوپر مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی صورتیں ان کے اوپر آتی ہیں. اس لیے ان لوگوں سے ڈرنا چاہیے جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اور ایسے اپنے ریاستی اداروں کو ایسی کھلی چھوٹ دیا کہ وہ جس کو مرضی جہاں پر ڈھونڈ دیں اور اس کے بعد عدالتوں سے ان کو چھڑوانے کا بندوبست بھی ہو. اس کے نتیجے میں کیسی سوسائٹی وجود میں آئے گی؟ خیر، بات اس پر ہو رہی تھی کہ آپ نے اس حلف الفضول میں اس لیے شرکت کی کہ یہ مظلوم کی داد رسی تھی. اس کے اندر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تھا اور ظالم کا ہاتھ روکنا تھا، ظالم کے مقابلے میں کھڑا. اس کے علاوہ ایک چیز میں نے پچھلے درس میں بیان کی تھی کہ آپ نے بکریاں چرائیں. حدیث میں آتا ہے، بعض اس کے معاوضے کا ذکر بھی آتا ہے. یہ اس زمانے میں کوئی بعض سیرت نگاروں نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا تو آپ کی شان کے خلاف ہے، یا آپ کے چچا کی وہ ہے کہ کیا چچا اتنے تنگ دست تھے. حالانکہ اس زمانے میں یہی تجارت اور گلہ بانی یعنی بکریاں چرانا وغیرہ یہ اس زمانے کے عام ذرائع تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا کہ سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں. تو ان کی تربیت کا اور اللہ جل شانہ کا جو نظام ہے یہ اس کا حصہ ہوتا ہے. اس میں کوئی ایسی عیب کی بات نہیں کہ اس کا انکار کیا جائے. صحیح حدیث اس کے اوپر موجود ہے، بخاری شریف کی روایت ہے اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. تجارت آپ نے کی جس کا ذکر ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہ آپ کا ایک سفر تو اس کا ذکر چچا کے ساتھ جو ہے. سیرت نگاروں نے آپ کا یمن کی طرف جانے کا ذکر بھی کیا ہے، کیونکہ قریش سال میں 2 سفر کرتے تھے، یمن کی طرف اور شام کی طرف. تو آپ نے یہ کیے ہیں. 25 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنا مال دے کر کہا کہ پیشکش کی کہ آپ لے جائیں اور آپ واپس، وہ جو مزاربت جس کو کہتے ہیں کہ مال حضرت خدیجہ کا ہوگا، سفر اور ساری محنت آپ کریں گے تو پروفٹ میں سے ایک حصہ آپ کو دیا جائے گا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جو تھی ان کے والد کا نام خویلد تھا، خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ، اور ان کے والد بڑے مالدار آدمی تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے میراث میں بہت سارا مال چھوڑا، تجارت چھوڑی تھی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے والد کی وفات کے بعد اسی تجارت کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھی. تو ان کے غلام کا نام میسرہ تھا. اس میسرہ کو ساتھ بھیجا انہوں نے. اچھا، اس شام کے سفر میں پھر جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے جس کا ذکر کیا کہ اس راہب سے ملاقات ہوئی جس کا نام نستورہ تھا. اور وہ ایسی عجیب ملاقات تھی کہ وہ راہب جہاں بھی تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھے تو وہ نکل آیا اپنے کلیسا سے اور اس نے آ کر قسم کھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر اس درخت کے نیچے کوئی اللہ کا نبی نہیں بیٹھا آپ کے علاوہ، یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ نہیں کہا کہ آپ اور عیسیٰ بیٹھے اور اس کے بعد آپ بیٹھے، یا عیسیٰ کے بعد عام لوگ بیٹھتے رہے، نبی نہیں تھے اب آپ نبی بیٹھے. بعض نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے کوئی شخص نہیں بیٹھا، اور یعنی یہ بیٹھنا جو اس میں ہے وہ نبی نے آ کر بیٹھنا تھا اور آپ اس کے اوپر بیٹھے. تو اس کے بعد اس نے آپ کی آنکھوں میں جھانکا اور میسرہ سے پوچھا کہ ان کی جو آنکھوں میں یہ سرخی ہے یہ کیا ہے، یعنی کوئی عارضی دھول مٹی کی وجہ سے؟ اس نے کہا نہیں، یہ دائمی ہے، ان کی آنکھوں میں سرخ سا ڈورا ایک ہے مستقل. تو اس پر اس نے کہا کہ ہوا وہوا نبی وہو آخر الانبیاء، کہا کہ بس میں نے پہچان لیا یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ جو ہیں یہ
وہی شخص ہیں جس کا ہمیں انتظار ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی آپ کی عمر مبارک 25 برس ہے, نبوت تو 40 سال کی عمر جا کر ملنی ہے, تو ابھی سے آپ نے دعویٰ نبوت ہی نہیں کیا. ایک ہے کہ نبی کو پہچان لینا کہ یہ نبی ہے, ایک یہ کہ نبی نبوت کا دعویٰ کرے, وہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. وہ تو 40 سال کی عمر میں جا کر ہوا, اس لیے ان لوگوں کو اسلام لانے کا یا اس پر آنے کی تو کوئی بات تھی نہیں. اس سفر سے جب آپ واپس آئے تو اچھا, اس میں میسرہ نے جو آپ کے غلام تھے, حضرت خدیجہ کے غلام تھے, انہوں نے آپ کے ساتھ اس سفر میں بہت عجیب و غریب بعض باتوں کا مشاہدہ کیا شام میں, اور برکت تو خیر مال میں جو تھی وہ دیکھی ہی تھی. تو انہوں نے واپس آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ میں نے جب واپس آئے تو ایک تو تجارت بہت اچھی ہوئی تھی, اس میں پروفٹ بہت زیادہ تھا, نفع بہت زیادہ تھا, اور آپ کے حسن اخلاق کا, آپ کی ایمانداری کا, آپ کی دیانتداری کا, پھر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا, اور مختلف چیزوں کو جو میسرہ نے دیکھا تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نکاح کی پیشکش کی اپنی سہیلی کے ذریعے سے. یہ نکاح جو ہے یہ اس شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے اور 25 دن کے بعد ہوا. جب حضرت خدیجہ کی سہیلی پیغام لے کر آئی ان کی طرف سے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح اس سے پہلے ہو چکے تھے, اور ایک شوہر سے ان کے 3 بچے بھی تھے, اور عمر آپ کی 40 برس ہو چکی تھی. اور مکہ کے سارے ہی بڑے لوگ حضرت خدیجہ کو مختلف اوقات میں رشتے کے پیغامات بھیجتے رہے تھے, لیکن انہوں نے کسی کا پیغام قبول نہیں کیا تھا. تو جب یہ پیغام آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے بات کی. خدیجہ کے بھی والد نہیں تھے اور حضور کے بھی والد نہیں تھے, تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی, اور اس طریقے کے ساتھ یہ رشتہ طے ہوا. 20 اونٹ مہر کے طے ہوئے, اور جناب ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا. سیرتی کتابوں میں اس نکاح کے کچھ جملے بھی آتے ہیں جو خطبہ انہوں نے اس موقع کے اوپر پڑھا, جس میں انہوں نے دلہا اور دلہن دونوں کی تعریفیں کی اور بتایا کہ دونوں بڑے عالی نسب ہیں اور بڑے اونچے گھرانے کے. یہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے, جو حضرت سیدہ ام المؤمنین ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے, آپ کی باقی ماندہ 6 اولادیں جو ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. سب سے پہلے صاحبزادے قاسم پیدا ہوئے, اور انہی کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہلاتے ہیں. ابو القاسم آپ کی کنیت ہے اور آپ کو پکارا جاتا تھا ابو القاسم کے نام سے. اس کے بعد سب سے بڑی بیٹی زینب پیدا ہوئی, اور ان زینب کی شادی جو ہے بعد میں حضرت خدیجہ کی زندگی میں, یہ واحد شادی تھی جو حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہوئی تھی, اور وہ ہوئی ابو العاص سے, اور ابو العاص جو تھے وہ خدیجہ کے بھانجے تھے. اور پھر رقیہ پیدا ہوئی, پھر ام کلثوم پیدا ہوئی, پھر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی, اور اس کے بعد ایک اور صاحبزادے عبداللہ پیدا ہوا. یہ 6 بچے پورے ہو جاتے. بعض حضرات نے 2 اور نام بھی لکھے ہیں, بہت سے سیرت نگاروں نے, آپ نے سنے بھی ہوں گے, کہ ایک طیب اور ایک طاہر. اس میں جو محققین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ الگ سے کوئی 2 بیٹے نہیں تھے, بلکہ یہ جو آخری بیٹے عبداللہ تھے یہ انہی کے القاب تھے. ان کو طیب بھی کہا گیا اور طاہر بھی کہا گیا. بیٹے 2 ہیں اور بیٹیاں 4 ہیں. اور یہ آپ کی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. ان میں سے پہلی بیٹی میں نے بتایا کہ ابو العاص کے نکاح میں گئی, اور ابو العاص کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہوا. ابو العاص بعد مسلمان بھی ہوئے, لیکن زینب نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں. اور 2 بیٹیاں جو اگلی تھیں, یعنی رقیہ اور ام کلثوم, ان کے نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوئے تھے. اور بچپن کے نکاح جیسے ہوتے ہیں خاندان برادری میں, بچپن میں نکاح ہو جاتے ہیں. تو ابو لہب نے یہ 2 بیٹیاں مانگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کے رشتے مانگے. تو ایک اس کا بیٹا عتبہ اور ایک اس کا بیٹا تھا عتیبہ. پھر جب اور یہ ظاہر ہے یہ رشتے اعلان نبوت سے پہلے ہو گئے تھے.
تو کیونکہ آپ کی عمر مبارک جو ہے 27 برس تھی جب حضرت زینب پیدا ہوئی، اور 35 برس تھی آپ کی عمر جب حضرت فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی. نبوت سے 5 سال پہلے حضرت فاطمہ پیدا ہوئی ہیں. تو یہ دونوں بیٹیاں جو ہیں، صاحبزادیاں جو ہیں، یہ اسی 27 اور 35 سال کی عمر کے درمیان پیدا ہوئیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی. تو ان کا جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے خالص آپ کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے، حالانکہ رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ وہ حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیں. تو جس کے اوپر عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دی شادی سے پہلے ہی، رخصتی سے پہلے ہی. ان میں سے عتیبہ جو تھا چھوٹا والا، جس کی نسبت جو ہے وہ ام کلثوم کے ساتھ ہوئی تھی، یہ وہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک انتہائی بری حرکت کے اوپر، انتہائی سخت قسم کی بدتمیزی کے اوپر جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. آپ نے فرمایا تھا کہ اللہم سلط علیہ کلب من کلاب، کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط فرماتا. عتیبہ تو یہ اتنا ڈرتا تھا اس کی وجہ سے. تو یہ پھر ایک قریش کا قافلہ باہر نکلا اور اس کو بس یہ خوف تھا کہ میرے اوپر کوئی حملہ کرے گا. تو اس نے وہاں جا کر بھی یہی شور مچایا کہ مجھے حضور کا کہا کہ انہوں نے مجھے بددعا دی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میری موت اسی طرح آئے گی. تو انہوں نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا. کہتے ہیں کہ اس کو قافلے کے بالکل درمیان میں سلایا اور اس کے ارد گرد سارے لوگ سوئے چاروں طرف یوں اس کے حصار میں، اور اس کے بعد اس کے گرد اپنے سارے اونٹوں کا حصار قائم کیا. یہ بالکل درمیان میں جیسے نیوکلیس ہوتا ہے ایسے درمیان میں، اس خیال سے کہ اگر کوئی جانور حملہ کرے گا تو اتنے سارے لوگوں سے ہوتا ہوا ایسا کیسے پہنچے گا. تو عجیب رات کو ایک شیر آیا اسی جنگل کے اندر جاتے، اور وہ سب کو پھانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے سر کے اوپر آیا اور اس کو وہیں پر اس نے چیر پھاڑ کے اس کے ٹکڑے کر دیے. تو یہ وہی ابو لہب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عتبہ تھا. اچھا، یہ آپ کا میں نے عرض کیا کہ آپ کا پہلا نکاح تھا اور خدیجہ کا تیسرا نکاح تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ سے بہت زیادہ تعلق تھا، اور ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم آخر میں امہات المؤمنین پر الگ الگ سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے. تو اس میں آپ کو انشاءاللہ خدیجہ کے بارے میں کچھ مزید باتیں بتاؤں گا. ایک چیز اور جو آپ کی زندگی میں اس عمر میں آتی ہے وہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ کا حصہ لینا. خانہ کعبہ کی تعمیر پر میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتا دوں کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ 5 دفعہ اس کی تعمیر ہوئی ہے. پہلی تعمیر جو اس کی ہوئی ہے وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی. آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو آسمان پر تو بیت المعمور تھا، جگہ تھی. انہوں نے زمین پر اللہ تعالیٰ سے اس بات کا کہا کہ مجھے کوئی اللہ کا گھر ہو، مرکز ہو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا. تو اللہ جل شانہ نے ان کو جہاں خانہ کعبہ ہے یہاں پر بیت اللہ بنانے کا حکم دیا. انہوں نے بیت اللہ بنایا. یہ پہلی تعمیر تھی خانہ کعبہ کی، اور یہ عین اس بیت المعمور کے نیچے بنایا گیا جہاں پر اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا، اس سیلاب میں ساری دنیا ڈوبی تھی، خانہ کعبہ بھی اس میں ڈوب گیا تھا اور اس کے آثار مٹ گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ جل شانہ نے پھر دوسری دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. دیکھیں ابراہیم نے، قرآن کہتا ہے بنیادوں سے اس کو اٹھایا، مطلب بنیاد پہلے سے موجود تھی. جبرائیل امین نے آ کر باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ نشاندہی کی کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا. انہی بنیادوں کے اوپر کی عمارت چلی گئی تھی، زمین بنیادیں موجود تھیں، تو کہا کہ ان پر آپ خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کھڑی کریں. تو انہوں نے دوبارہ سے اس کے اوپر تعمیر اپنے بیٹے، قرآن شریف میں اس کا ذکر بھی، حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ باپ بیٹے نے، ابراہیم نے اور اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. تیسری تعمیر جو ہے وہ یہ ہے جس کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، یعنی 40 سال کی عمر، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے. اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی تھی کہ یہ موجودہ تعمیر جو تھی اس وقت کی وہ انتہائی بوسیدہ ہو گئی تھی، اور بالکل اس کی اینٹیں گر رہی تھیں اور دیواریں بھی، اور اس میں قریش خانہ کعبہ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے تھے، اور بہت ان کے یہاں تعظیم تھی خانہ کعبہ کی اس معنی میں. لیکن اب ان کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ اس کو نیا بنائے بغیر چارہ نہیں ہے. تو
جب انہوں نے یہ آپس میں بیٹھے اور مشورہ کیا وہیں دارالندوہ کے اندر، تو طے ہوا کہ تعمیر نہیں کرنی پڑے گی۔ تو اس موقع کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ قریش یہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں حرام کا پیسہ نہیں لگے گا، اس میں جو ہے وہ کسی بدکار عورت کی کمائی نہیں لگے گی، اس میں اس قسم کی۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس بھی ایک حرام کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ اپنی لونڈیوں سے پیشہ کراتے تھے، اس کی ان کو کمائی آتی تھی، تو اس قسم کی بدکاری کا پیسہ اس کے اندر نہیں لگے گا، یہ صرف حلال تجارت کے پیسوں سے لگے گا۔ لوگوں نے اتفاق کیا، ان کا بالکل صحیح، اللہ کا گھر، اس کو ایسے ہی بننا چاہیے۔ تب انہوں نے اس کی جو قبائل تھے قریش کے، ان پر خانہ کعبہ کے مختلف حصوں کو تقسیم کر دیا کہ شمالی جانب کی اتنی دیوار فلانا قبیلہ بنائے گا اور جنوبی طرف کی اتنی دیوار فلانا قبیلہ بنائے گا اور دروازے سے یہاں تک یہ لوگ بنائیں گے، سب پر اس طرح اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ اچھا، اسی زمانے میں کوئی جہاز کی خبر آئی کہ جدہ کی بندرگاہ کے آس پاس کہیں پر ایک بحری جہاز ٹوٹ گیا، تو ایک یہ ولید ابن مغیرہ گئے اور وہاں سے جا کر اس کے تختے اٹھا لائے کہ اس کو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر اس سے پہلے چھت نہیں تھی خانہ کعبہ کی، ہم اس طریقے کے ساتھ چھت بنائیں گے۔ یہ تقسیم تو ساری ہو گئی۔ ایک چیز جو بڑی اٹھی اس میں کہ خانہ کعبہ کو شہید کیسے کیا جائے، اس تعمیر کو گرایا کیسے جائے، یہ ڈرتے تھے اس سے۔ اور تو کہا کہ کدال کون مارے گا، پہلی گینتی کون لگائے گا، پہلا تو کوئی بھی اس کے لیے آسانی سے آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو ولید ابن مغیرہ مشہور سردار ہے، اگر آپ اس کو نہیں جانتے یا اس کا نام نہیں سنا تو اس کے نامور بیٹے صاحب اکمال صاحب، صحابی رسول، جنیل صحابی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، یہ ان کے والد تھے۔ تو اس نے کہا کہ اس نے پہلا کدال اٹھایا اور ایک دعا کی کہ اور کہا اللہ سے، اللہم لا نرید الا الخیر، کہ اللہ یہ ہم اس کو کدال تو مار رہے ہیں، گرا رہے ہیں، لیکن ہم کسی گستاخی یا توہین یا خانہ کعبہ کی تقدیس خراب کرنے کی نیت سے نہیں، ہم خیر چاہتے ہیں، مطلب ہم اس کی تعمیر نو چاہتے ہیں۔ تو اس نے پہلا کدال تو کہتے سب لوگ سائڈوں پر دم بخود کھڑے تھے، خدا جانے ابھی ولید کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس نے خانہ کعبہ کی طرف کدال بڑھائی ہے، لیکن جب اس کو کچھ نہیں ہوا تو پھر باقی لوگ آگے بڑھے، انہوں نے خانہ کعبہ کی اس تعمیر کو ہٹا دیا، اور جس قبیلے کے پاس جو دیوار تھی اور جتنی جگہ تھی اس نے وہاں اپنے حصے کے مطابق اس کی تعمیر کی۔ تعمیر ہو گئی تو جو اختلاف آیا تعمیر میں تو نہیں آیا، ہر جگہ تقسیم تھی، وہ حجر اسود کی تنصیب کے اوپر آیا کہ اس کو کون نصب کرے گا۔ یہ شرف ہر ایک حاصل کرنا چاہتا تھا، اور قبائلی زندگی میں جیسے ہوتا ہے کہ ہر قبیلہ اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھ رہا تھا، اور ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ فخر ہمارے بڑے کو ملے۔ تو اس پہ بات بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اب تلواریں نکلیں گی خانہ کعبہ کے اندر اور یہاں خون بہے گا۔ تو اتنے میں کسی نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ چلو آج بات ٹال دو، آج بہت گرما گرمی ہو گئی، کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا تو بس وہ یہ کام کرے گا۔ سب نے اس کے اوپر اتفاق کر لیا۔ یہ عزت اور یہ شرف اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں رکھا تھا، اس لیے صبح جب سب سے پہلے آپ داخل ہوئے تو سب نے جب پتہ چلا لوگوں کو تو سب نے کہا کہ یہ تو وہ امین ہے اور یہ تو وہ صادق ہے، اور اس کے اوپر راضی، ان سے زیادہ مناسب آدمی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے فہم و فراست سے بھی نوازا تھا، اور آپ اس تاریخی موقع پر یہ چاہتے تھے کہ سارے قریش کے قبائل اس شرف میں اور اس عزت میں شریک ہوں، تو اس لیے آپ نے کہا کہ اس حجر اسود کو، اس پتھر کو ایک چادر کے اوپر رکھیں، اور چادر کے کونے ہر طرف سے قبائل قریش کے سردار اٹھائیں، سب مل کر اٹھائیں اور اس کو وہاں تک لے کر آئیں جہاں سے اس کو نصب کرنا ہے، تاکہ سب شریک ہو جائیں اس کو اٹھانے میں، جو سب کچھ اس کی بارے میں حساسیت تھی۔ تو سب نے اس کو اٹھایا، اور جب اس جگہ تک اس کو اونچا کر دیا جہاں سے اس کو اٹھا کر لگانا تھا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور اس کو اپنی جگہ کے اوپر لگایا۔ تو یہ تعمیر کعبہ جو ہے تیسری دفعہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس میں خانہ کعبہ ہوئی، تو قریش کے ذریعے سے، اور اس کے بعد اور چوتھی تعمیر جو خانہ کعبہ کی ہے یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے تھے، اور حضرت زبیر ابن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان کے بیٹے تھے، اور حضرت اسما کے بیٹے تھے۔
انہوں نے اپنے دور خلافت میں اس کو خانہ کعبہ کو دوبارہ اثر نو بنایا تھا، اور پھر 5ویں دفعہ اس کو حجاج ابن یوسف نے خانہ کعبہ کی 5ویں تعمیر کی ہے۔ اس کے بعد مرکزی عمارت جو ہے خانہ کعبہ کا ڈھانچہ جو ہے وہ کم و بیش ایسے ہی کھڑا رہا ہے، البتہ اس میں مثلا ابھی جو آپ نے سنا ہوگا آج 25-30 سال پہلے جو تعمیر کعبہ کے نام سے ہوا، تو وہ اس میں کہا گیا کہ یہ ایک ایسے طریقے کے ساتھ اس میں سے مثالہ نکال کھڑی اینٹوں کے اندر اس میں اور مثالے کو بھرا گیا، یعنی یہ جو موجودہ تعمیر ساری ریموو نہیں کی گئی تھی، بلکہ اسی کھڑی تعمیر کی کچھ جگہوں کو ٹھیک کیا گیا تھا، اور اس میں کچھ اینٹوں کے درمیان ایک خاص طریقے کے ساتھ مثالہ، تازہ مثالہ جو ہے وہ پہنچایا گیا تھا۔ تو یہ 35 سال کی عمر میں یہ خانہ کعبہ کا یہ واقعہ آیا جو تاریخ میں موجود ہے۔ 40 سال کی عمر جب آپ کی عمر مبارک ہوئی تو یہاں سے وہ تاریخی دور شروع ہوا کہ جس میں آپ کے پاس اللہ جل شانہ کی طرف سے نبوت آئی ہے، اور یہاں سے سمجھیں بالکل یہ جو دور تھا سیرت کا، یہ جو حصہ تھا جو آج ہمارا پورا ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے زمانے کے ظاہرہ واقعات ہیں۔ ابھی آسمان سے جبرائیل نہیں آئے، ابھی قرآن نہیں اترا، کوئی اور چیز، تو اس پر انشاءاللہ اب وہ ختم ہوا ہے۔ اگلے ہفتے سے ایک چیز اور میں نے آج بیان کرنی تھی، آخر میں خیال تھا کہ شق صدر کی جو وجوہات کسی نے وہ پوچھی تھی کہ اس کی کیا وجہ تھا، چاروں شق صدر کی 4 وجوہات علماء نے لکھی ہیں کہ اپنے اپنے وقت کے اوپر جو ہوا کہ اس میں کیا حکمت، کہ اللہ کی حکمتیں تو اللہ جل شانہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس میں بظاہر جو اہل علم جو اس کی وجوہات تلاش کرتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہو سکتی۔ تو پہلے شق صدر میں ایک مختصر سا بتا دیتا ہوں، وہ ختم ہے۔ پہلے شق صدر میں ایک لوتھڑا آپ کے جسم سے نکالا گیا جس کو کہا گیا کہ شیطان کا حصہ ہے، اور دوسری یہ کہ اس کو ٹھنڈے پانی، بعض میں ثلج برف سے دھویا گیا آپ کے قلب مبارک۔ علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں کو گرمی سے اور نیکیوں کو ٹھنڈک کے ساتھ مناسبت ہے۔ قرآن جہاں بجا گناہ اور اس کی حدت یعنی اس کی گرمی، اور نیکی اور اس کی ٹھنڈک، اس کی برودت، اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اس شق صدر کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی قلب مبارک کو نیکیوں کی آماجگاہ بنایا جائے، نیکیوں کی ٹھنڈک کی جگہ ہو، اور اگر جو طبعی اور خلقی طور پر انسانوں میں اللہ جل شانہ نے چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک تو گوشت پوست کا انسانوں کی طرح ہی ہوتا ہے، درجات اور چیزیں بہت بلند ہوتی ہیں، تو پہلی دفعہ برف سے دھو کر گویا آپ کے قلب کو نیکیوں کی آماجگاہ بنایا گیا، اور گناہوں کے لیے جس کو کہنا چاہیے کہ اس کو گناہوں کے قابل یا گناہوں کے لیے اس کو سازگار حالات اس کے لیے دل میں نہ رہیں، وہ چیز کی گئی۔ اور آخری شق صدر، پھر دوسرا شق صدر جو آپ کا ہوا وہ آپ کا 10 سے 12 سال کی عمر بہت سارے حضرات کے نزدیک اس میں ہوا، اور تیسرا شق صدر جو آپ کا ہوا وہ جب آپ کی نبوت ملنے کے وقت میں، نبوت ملنے کے وقت میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اب چونکہ آسمان سے وحی آنی ہے تو وحی کے وصول کرنے کے لیے، اور وحی نے قلب پر اترنا ہے، اعلیٰ قلب، تو وحی کے وصول کرنے کے لیے قلب میں قوت پیدا کرنے کے لیے ہوا کہ دل میں وہ قوت پیدا ہو جائے کہ وہ وحی کی طاقت کو سہار سکے، وحی کے بوجھ کو سہار سکے۔ اور پھر جو چوتھا جو معراج کے وقت ہوا، وہ چونکہ معراج میں دیدار الہی ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ بھی ہوگا، ملاقات بھی ہوگی، اس ملاقات کے لیے جو ظاہر بات ہے جو قلب میں جو قوت ہونی چاہیے یا اس کے اندر جو صلاحیت ہونی چاہیے، اس کے لیے پھر سے فرشتوں نے ایک دفعہ، اور اس شق صدر کے اثرات یہ ہوتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے قلب مبارک کے اوپر سلائیوں کے نشان دیکھتے تھے، یعنی یہ جو سیا گیا بعد میں سینہ مبارک، جس طرح سرجری کے بعد ایک نشان سا باقی رہ جاتا ہے، اس طرح کا نشان حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے قلب مبارک پر دیکھتے تھے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے نبوت کی آغاز سے بات شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔